دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں جو صورتحال بتائی ہے پیپلز پارٹی اور نون کے اطاعت کی حکومت میں جو ان کا سپورٹ ہے ہمیں، آپ 4 اپریل کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سن لیں. انہوں نے بہت مثبت باتیں کی ہے. انہوں نے جو ملک کو جو معاشی چیلنجز ہے یا جو دہشت گردی کے چیلنجز ہے ان کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اور حکومت کے اچھے اور معیشت جو بہتر ہوئی ہے ان کاموں کو اس نے سپورٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو جو پانی کا معاملہ ہے انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ سندھ کے تحفظات ہے جو دور کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 اپریل کو جو اسمبلی کا سیشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کے اراکین نے جو اظہار خیال کیا، اس کو ریسپانس کرتے ہوئے ہماری حکومت نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب نے بہت مثبت جواب دیا ہے، اور یہ بات انشور کی ہے کہ جب تک ہماری پیپلز پارٹی سے اس معاملے پہ جو بھی بات چیت ہے وہ ہم ایک دوسرے کو قائل کریں گے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے. ایک نے یہ جو مسئلہ ہے تو پارک میں اٹھا ہوا ہے. نہیں لیکن سیز فائر تو تاحال نہیں ہوا نا کھیلداس کوہستانی صاحب، سیز فائر تو نہیں ہوا. اب دیکھیے آج بھی شرجیل انعام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی، عرفان صدیقی صاحب کو جواب دیا، اور لگ ہی رہا ہے کہ ابھی بھی وہ جو انکاؤنٹر ہے وہ ہو رہا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماحول کیا ہے اس وقت. ذرا شرجیل انعام میمن صاحب کا آج کا ساؤنڈ چلائیے اور عرفان صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا چلائیے. جب 8 جولائی کو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے تو 9 جولائی کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی پیپلز پارٹی، کہہ دیتی جی کہ یہ غلط منٹس آئے ہیں سامنے اور ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے. وہ منٹس بھی آئے، پریزیڈنٹ کا ڈائریکٹیو بھی ایک جاتا ہے کہ جی اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ تو لیٹلی ابھی 1-2 مہینے پہلے ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما عرفان صدیقی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں سمجھتا ہوں کہ بغض پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل مذمت ہے. لا علم، بے علم، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر میں بھی شاید رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو ان کو آئین پڑھنا چاہیے. اگر عرفان صدیقی صاحب نے آئین نہیں پڑھا ہوا تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب آپ کو پھر سینیٹ میں بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے. جی کھیلداس کوہستانی صاحب، آئین پڑھنا چاہیے. اگر آپ نے آئین ہی نہیں پڑھا ہوا تو پھر آپ کو سینٹ میں بیٹھنے کا اختیار بھی نہیں ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب کو جواب دیا ہے آج شرجیل انعام میمن صاحب نے. میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی کہ دونوں طرف سے جو بیانات کی گولہ باری ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ بیانات سے معاملات حل نہیں ہونے. تو موقف عرفان صدیقی صاحب کا اس میں سمجھتا ہوں کہ وزن ہے اس کے موقف میں، مگر یہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے، حل نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ ایک آئینی معاملہ ہے. پنجاب سمجھتا ہے کہ ہم اپنے حصے سے پانی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کو کینال بنانا چاہتے ہیں. سندھ کا موقف یہ ہے کہ وہ ہمارے حصے کا پانی لیا جائے گا. تو یہ الٹیمیٹلی ٹی وی پہ، ٹاک شو میں، پریس کانفرنس میں یا سڑکوں پہ حل نہیں ہونا ہے. یہ معاملہ آئینی فورم پہ حل ہونا ہے، سی سی آئی میں جائے گا. تو سی سی آئی کا اجلاس کب بلا رہے ہیں؟ ضروری طور پر وفاق نے ضروری طور پہ ایکنک میں جو سندھ حکومت کی وزیر اعلیٰ کی درخواست سے یہ معاملہ منصوبہ وفاق نے اس میں نہیں رکھا ایجنڈا میں. ہاں سی سی آئی کا اجلاس جو جلد بلایا جائے گا وہ اس میں یہ معاملہ ضرور آئے گا. مگر ایک بات میں بھی صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، سندھ کے عوام میں ایک رائے ہے، سندھ حکومت کی دوسری رائے ہے. سندھ کی جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں، جماعتیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو الزام لے کر وہ پیپلز پارٹی کی سیاسی نقصان کرنا چاہتی ہے. سندھ کا عام آدمی سمجھتا ہے ہمارا پانی ہمارا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو بات ہے، سندھ کے جو اینٹی پیپلز پارٹی فورسز جو اس وقت سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس حکومت کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سی سی آئی میں نہیں جائے. تو کافی پریشر ہے پیپلز پارٹی کے اوپر صوبہ سندھ میں. ظاہر ہے اس کا ووٹ بینک ہے، ہمیں احساس ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کھیلداس کوہستانی صاحب، تحریک انصاف نے بھی کل ایک قرارداد جمع کرائی، پیپلز پارٹی بھی قرارداد ایوان میں جمع کرا چکی ہے. عوام کا جہاں تک معاملہ ہے، ظاہر ہے آپ کا سندھ سے تعلق ہے، عوام تو اس منصوبے کے خاتمے سے کم پر راضی ہونے کو تیار نہیں ہے.
وہ بے شک سی سی آئی بلائیں جو مرضی کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ منصوبہ منظور نہیں ہے جو سندھ کے عوام کہہ رہے ہیں. تو یہ پریشر الٹیمیٹلی صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ خود پی ایم ایل این کے اوپر بھی بڑھے گا نا. دیکھیں بات یہ کیا ہے تو کر کے جب پیپلز پارٹی اسمبلی پہ اس موضوع پہ بات کر رہی تھی، ان کے اراکین بول رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کر کے ان کی تقریروں کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. اس موقف کو مطلب ایک سننا ہی انہوں نے گوارا نہیں کیا اور واک آؤٹ کر کے چلے گئے. ایشوز سے یا پاکستان کے ایشو سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان مسائل. وہ چاہتے ہیں کہ آگ میں زیادہ جو ہے تیل چھڑکایا جائے. ان کی سیاست یہی ہے. جو معاملہ سندھ کے عوام کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں مسلم لیگ نون ایک مرکزی جماعت ہے، ایک فیڈریشن کی جماعت ہے، ایک صرف پنجاب کی نہیں ہے. صوبہ سندھ میں بھی پی ایم ایل این ہے. ٹھیک ہے ہمیں نشستیں ہماری نہیں ہیں، مگر سندھ کی عوام بھی نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے محبت کرتی ہے، ان کو ووٹ بھی دیتی ہے. تو ہیں ہم بالکل تھوڑے، مگر ہمارے جو سندھ کا مسلم لیگ کا چیپٹر ہے ان کا بھی یہی رائے ہے کہ اس طرح کوئی ایک طرفہ فیصلہ نہ ہو. تو ہماری قیادت کبھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، اور خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، چاروں اکائیاں جب مضبوط ہوتی ہے، خوشحال ہوتی ہے، تبھی جو ہے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے. تو یہ سوچ سمجھ کر ظاہر ہے صوبوں کا جو ان پٹ آئے گا، بیٹھ کے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا، نہ کہ یک طرفہ کے کوئی مسلط کیا جائے گا اپنا فیصلہ، یا ایک صوبے کا مسلط کیا جائے گا. یہ چاروں صوبے آپس میں بیٹھیں گے، فیڈریشن وہی فیصلہ کرے گی جو پاکستان کے مفادات میں ہوگا، جو عوام کے مفادات میں ہوگا. ہم پاکستان میں یہ بتا دیجئے گوسالی صاحب یہ کب ہوگا؟ یہ جو سی سی آئی کا فورم ہے، کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، اس کا اجلاس ہو کب رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہے نون لیگ کی؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے عید سے پہلے پیپلز پارٹی کی قیادت کی بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے بھی ان معاملات کو ڈسکس کیا تھا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پہ فرما چکے ہیں. تو ضرور یہ اجلاس بھی ہوں گے اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل بھی کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس کو ہم زیادہ نفرت یا تقسیم یا کوئی اس طرح کی سیاست کے بجائے اس کا ایک اچھا حل نکلنا چاہیے جسے صوبوں کو بھی فائدہ ہو، پاکستان کو بھی فائدہ ہو. تو ناصر حسین شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد بھی چھوڑ سکتے ہیں. کوستانی صاحب دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا اپنا جو رہنما ہے، مختلف رہنما مختلف باتیں کر رہے ہیں، مگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو قیادت ہے، خصوصاً آصف علی زرداری صدر مملکت یا بلاول بھٹو صاحب کی جو اسپیچ ہے، اس سے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے. یہاں جو رہنما ہے ان کے اوپر پریشر ہے، وہ اپنے حلقوں میں ان سے پریشر ہے، وہ بات چیت کر رہے ہیں. وہی بات چیت ایسن انداز میں بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں، مگر ہم یہ ان کو انشور کرا رہے ہیں. ہماری حکومت نے پالیسی بیان دیا ہے کہ ہم جب تک یہ صوبے آپس میں بیٹھ کے معاملات حل نہیں کریں گے تب تک کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنے گا. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی اور حکومت کی یقین دہانی نہیں ہو سکتی. اور جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اسمبلی کا، اس کو بھی ہم کوشش میں ہے کہ ان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ رکھیں، اور جو اسمبلی کے معاملات ہیں، جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی جس سے اس اتحاد کو، جس سے اس تعلق کو کوئی نقصان پہنچے، صوبوں کے درمیان کوئی نقصان پہنچے، آپس میں جو ہم مانگی ہے. تو ہم اس کو بالکل، حکومت سنجیدہ کوششیں بھی کر رہی ہے اور مزید بھی کرے گی. بہت بہت شکریہ.